اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور کیسا ہے؟ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا نبی پاک محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ ترمذی شریف حدیث 3255۔ سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخۃ الفنا کہتے ہیں، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے۔ نمبر 1، اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ نمبر 2، جو سور پھونکنے سے پہلے فوت تو ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھی، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ نمبر 3، جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے، حوریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخۃ البعث کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس وقت تمام ارواح کو اس سور میں جمع فرما دے گا کہ جس میں بے شمار سوراخ ہوں گے۔ پھر وہ ساری روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اپنے اجزام میں منتقل ہو جائیں گی۔ ریفرنس: تحفۃ المرید، علی جوہرۃ التوحید، سوات 386۔ وہ جو بے ہوش نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سور پھونکنے جانے سے بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، جن کا تذکرہ ابھی گزرا۔ اسی طرح شہداء بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔ ترجمہ: اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ الزمر آیت 68۔ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم بے ہوش نہیں کرنا چاہتا؟ تو انہوں نے کہا، وہ شہداء ہیں جو عرش کے گرد اپنی تلواریں گردن میں لٹکائے ہیں۔ سور کس دن پھونکا جائے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں پکڑ ہوگی۔ ابو داؤد حدیث 1047۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، قیامت کا پہلا نفخہ بھی جمعے کو ہوگا، جس پر سب فنا یا بے ہوش ہوں گے، اور دوسرا نفخہ بھی جمعے کو ہوگا، جس میں سب اٹھیں گے، اور رب تعالیٰ کا غضب والا فیصلہ کفار کے جہنم میں جانے کا بھی جمعے کو ہی ہوگا۔ پکڑ سے یہ مراد ہے یا جنگ بدر جمعے کو ہوئی جو کفار کی پکڑ تھی۔ خیال رہے کہ قیامت میں نہ سورج ہوگا، نہ دن نہ رات، لیکن اگر یہ ہوتا اور دن رات ہوتے تو یہ اٹھنا اور پکڑ وغیرہ جمعے کو ہوتی۔ سور کون پھونکے گا؟ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا، امتوں کا اس بات پر اجتماع ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی سور پھونکیں گے۔ روایات میں تطبیق: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے 2 فرشتے اپنے ہاتھوں میں 2 سینگ لیے نگاہیں جمائے منتظر ہیں کہ کب حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے علاوہ ہے۔ روایت میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ اس حدیث اس بات پر محمول کیا جائے کہ یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پر سمیٹتے دیکھ کر پہلا یعنی بے ہوشی کا نفخہ پھونکے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا یعنی قبروں سے اٹھائے جانے کا نفخہ پھونکیں گے۔ 2 نفخوں کی درمیانی مدت ایک بار سور پھونکنے کے بعد دوسری مرتبہ سور
40 سال کے بعد پھونکا جائے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نفخوں کی درمیانی مدت 40 سال ہے۔ جزاک اللہ۔